وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے رمضان شریف کے بابرکت مہینے روزہ اور اعتکاف کے مسائل بیان کیے ہیں جن کا سننا سمجھنا ہر مسلمان پر لازم ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے پہلے تلاوت کردہ آیت کریمہ میں جو روزوں کے مسائل بیان کیے، ان کے بعد کچھ اہم مسائل جس پر اکثر خطبہ بہت ہی کم گفتگو کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. قرآن مجید ہے، حق بیان کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے تاکہ عوام الناس کو قرآن مجید کے صحیح احکامات پہنچیں اور وہ ان کو سمجھیں.
قرآن فرماتا ہے احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کے راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف جانا۔ اہم مسئلہ بیان ہوا، چونکہ روزوں میں اس سے پہلے میاں بیوی کے ساتھ مباشرت منع تھا، بعد میں اللہ رب العالمین نے اس حکم کو اٹھا کر یہاں تمام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آسانی کرتے ہوئے بیان فرمایا، احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، جائز ہوا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رمضان کے راتوں میں۔ یہاں لفظ ایک قرآن مجید نے بڑا جامع بیان کیا، الرفث، یہاں نہ مجامعت کا لفظ استعمال ہوا، نہ مباشرت کا لفظ استعمال ہوا، یہاں الرفث کا لفظ استعمال ہوا۔ رمضان کے راتوں میں میاں بیوی کے درمیان ہر وہ چیزیں جو شرعی طور پر جائز ہیں، قرآن مجید نے اس کی کھلی اجازت دے دی رمضان شریف کے راتوں میں۔ فرمایا ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کا لباس ہو۔ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کوئی مقام، حیثیت، عزت نہیں، وہ تمام لوگ قرآن کریم کا بالغور مطالعہ کریں۔ یہاں رب ذوالجلال نے لباس کا لفظ مرد کے لیے استعمال کیا، اسی لباس کے لفظ کو عورت کے لیے استعمال کیا، یہ مساوات ثابت کرتا ہے، یہ برابری ثابت کرتا ہے۔ مردوں سے کہا گیا کہ تم عورتوں کے لیے باعث پردہ ہو اور عورتیں تمہارے لیے باعث پردہ ہیں۔ کتنی بڑی پیاری بات ہے۔ جس طرح عورت کی کمزوریاں مرد معلوم کر کے چھپا لیتا ہے، اسی طرح عورت مرد کی کمزوریاں معلوم کر کے چھپا لیتی ہے۔ اس رشتے کے باہمی ربط کو قرآن مجید نے بڑے خوش اسلوب انداز میں بیان کر کے فرمایا کہ وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ علم اللہ انکم، اللہ کو علم ہے بے شک تم، کنتم تختانون انفسکم، تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں میں۔ یہاں مفسرین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے چند ایک کے واقعات کو ذکر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کے راتوں میں عشاء کے بعد اپنی زوجہ سے مباشرت کر کے غسل کرتے وقت بے اختیار رو پڑے، افسوس کرنے لگے کہ یہ تو شرعاً جائز نہ تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ افطاری کر کے سو جانے کے بعد پھر دوبارہ روزے کا معاملہ شروع ہو جاتا تھا، تو چونکہ میں سو کے اٹھا ہوں، مجھ پر روزے کے تمام احکامات جاری ہو گئے، لیکن میں اپنی زوجہ سے مجامعت کر کے اس کا ارتکاب کر چکا ہوں، اب عالم ندامت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی جلیل القدر شخص سے غلطی صادر ہو جائے، وہ غلطی بعد والوں کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجامعت کی تو رب ذوالجلال نے پوری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی فرما کر قیامت تک انہیں اجازت دے دی۔
قیامت تک انہیں اجازت دے دی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ امت کے لیے کتنے بابرکت ہیں، کتنے اہم شخصیات ہیں جن کے عمل ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے تم سے اپنے نفس کے معاملے میں خیانت ہوئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ اے عمر پریشان نہ ہو، آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ، زیادہ نہ رو، جو تو نے دل سے ندامت اختیار کیا تائب ہونے کے لیے میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور تو سمجھتا تھا کہ تجھے سزا ملے گی، عفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس سے پہلے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، فرمایا فالآن باشروہن، پوری امت کو کہا فالآن باشروہن، اب اگر تم چاہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت کیا کرو، اجازت دے دی۔ یہاں باشرو امر کا صیغہ ہے، اور ہر جگہ امر کا صیغہ وجوب ثابت نہیں کرتا، یہاں استحباب کو ثابت کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کی تباہ میں اعلان کر لے تو شرعاً اس پر کوئی گناہ نہیں، اسے اجازت ہے، قرآن نے اس کو رخصت دے دیا، اجازت دے دی، یہ مسائل قرآن ہے۔ حدیث میں منع کیا گیا تھا، قرآن مجید نے حدیث کے منع کو منسوخ کر کے فالآن باشروہن کی اجازت دے دی، اور پھر ایک اہم مسئلہ بیان ہوا، فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، انسان کو انسان ہونا چاہیے، حیوان یا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ مجامعت اور مباشرت کی اجازت ہے، لیکن تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے، کیا؟ فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ وہ سنت ادا کرتے وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی بیوی سے مجامعت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے اولاد صالح کا طلبگار ہوں، مجھے اللہ رب العالمین صالح اولاد دے دے۔ یہ نیت کر کے میاں بیوی مل جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کے واضح کلمات ہیں، جانور کی طرح صرف ہوس پرستی نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ وَابْتَغُوا، تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بیٹا لکھا ہے وہ ملے گا، بیٹی لکھی ہے وہ ملے گا، جو نہیں ہے تو نیت کا ثواب اور اجر لازماً ملے گا۔ یہاں قرآن کریم نے اس مسئلے کو واضح کر دیا، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، راتوں کی بات کر رہا ہوں، رمضان کے راتوں کی بات، جو راتوں میں کھانے کی ممانعت تھی اس کی اجازت مل رہا ہے۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، کب تک کھائیں پیئیں اللہ نے وہ وقت بھی بتا دیا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، رات کی سیاہی صبح کی سفیدی میں بدل جائے، اس وقت تک کھاتے رہو، کوئی پابندی نہیں۔ یہ خیال تھا کہ میں سو کے اٹھا ہوں، اب تو میرا روزہ شروع ہو گیا، میں پیاسا ہوں لیکن پانی پی نہیں سکتا، میں بھوکا ہوں کھانا کھا نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے کہا کہ جب تک وہ ڈورے جو ہیں سیاہ ڈورے سفیدی میں بدل نہ جائیں، اس وقت تک تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ یہ آیت کریمہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے 2 سیاہ ڈورے داغے اور 2 سفید داغے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، بار بار ان کو اٹھا کے دیکھتا رہا کہ یہ ایک جیسے لگ رہے ہیں یا سفید سفید معلوم ہو رہا ہے، کالا کالا معلوم ہو رہا ہے رات کے اندھیرے میں۔ اب رات کے اندھیرے میں دھاگے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، سفید بھی کالا نظر آ رہا ہے، کالا تو ویسے کالا ہی ہے۔ وہ ایسا کرتا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گیا، پاؤں پھٹ گئی۔
وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر پوری رات اس طرح دھاگوں کو دیکھنے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ راوی کہتے ہیں حضور کے داڑھ مبارک بھی مسکراتے ہوئے چمکنے لگے۔ اس کی سادگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مسکرایا کہ حضور کے دانت مبارک تو نظر آ ہی گئے لیکن داڑھ مبارک بھی دکھائی دینے لگے۔ حضور نے فرمایا اس سے یہ تمہارے داغے مراد نہیں ہیں، اس سے آسمان کی سفیدی اور سیاہی مراد ہے۔ آسمان کی سیاہی صبح صادق سے پہلے، صبح کاذب کے وقت وہ سفید دکھائی دیتا ہے، دو ڈورے نما نظر آتے ہیں، اس وقت تک تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا لفظ ہے من الفجر، وہ فجر تک ہے، فجر تک ہے وہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہاں ابو الاعلیٰ مودودی نے تفسیر تفہیم القرآن میں بڑی غلطی کی، مولانا مودودی نے غلطی بڑی کی، علماء اہل سنت کے مفسرین نے ان کا تعاقب کیا۔ اس نے یہ لکھا کہ تفسیر تفہیم القرآن میں اسی آیت کے نیچے کہ صبح کے اذان سنتے وقت بھی اگر کوئی سحری کر رہا ہے تو وہ اپنی سحری جاری رکھے، بند نہ کرے۔ پھر ایک حدیث کا حوالہ دیا، ذکر کیا کہ حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سحری کر رہے ہو اذان کی آواز سن کے اپنی سحری کو بند نہ کرو۔ علماء نے اس کا جواب دیا، اس کا تعاقب کیا اور کہا آپ نے یہاں بڑی علمی غلطی کی ہے۔ فجر کے وقت ہونے کے بعد اذان ہو جائے، اطلاع مل جائے کہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، پھر کھانے کی اجازت نہیں، چونکہ قرآن نے حتی یتبین کے پابندی کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ جب تک یہ ڈورے کا معاملہ ہے اس وقت تک کی اجازت ہے، فجر کے بعد روکا ہے قرآن مجید نے، آپ اجازت کیوں دیتے ہیں؟ غلطی اس سے کیسے ہوئی؟ بخاری شریف کی ایک حدیث وہ نہ سمجھ پائے۔ کالج اور یونیورسٹی کے مفسروں کا یہی حال ہوتا ہے، مدارس میں پڑھ کر مکمل درس نظامی کر کے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر سے کچھ پڑھ کے آتا ہے تو وہ غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 2 مؤذن رکھتے تھے۔ کتنے؟ اونچی آواز میں کہہ دو، 2 مؤذن۔ ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا رمضان شریف میں کہ آپ سحری کے وقت اذان دو، سحری کے وقت اذان دو، اور حضرت بلال کی آواز سن کر لوگ سحری کھانا شروع کر دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت بلال کی آواز سے سحری کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو حکم دیتے تھے کہ تم اذان دو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آواز سمجھ کر لوگ سحری کو روک لیتے تھے کہ اب فجر کا وقت ہو گیا۔ چونکہ یہ مشینریاں، یہ لاؤڈ اسپیکر، اس طرح کی اطلاع کا نظام نہ تھا۔ حضور نے 2 اونچی آواز والے صحابیوں کو منتخب کیا، لیکن آواز میں فرق تھا۔ حضرت بلال کی آواز کو بھی لوگ جانتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آواز کو بھی لوگ جانتے تھے مدینہ المنورہ کے۔ تو پھر حضرت بلال کی آواز سے لوگ سحری کرتے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کی آواز سے لوگ سحری چھوڑ کر مسجد کی طرف نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ یہ مولانا مودودی اس حدیث کو جناب سحری پہ فٹ کر کے اور اس نے اجازت دے دی، اگر کسی کے پاس یہ تفسیر ہے اس کو اس سے اگر یہ مسئلہ سمجھے تو اس پہ عمل نہ کرے، یہ صریح غلطی کی ہے، اور علماء نے اس کا تعاقب کیا ہے اور اس تفسیر کا رد کیا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی مبہم بات کسی بھی تفسیر اردو میں نظر آئے تو علماء اہل سنت سے رجوع کر کے تحقیق کریں اور صحیح معنی اور مطلب مفہوم پوچھیں۔ آج کل تو ہر شخص مفسر ہے، ہر آدمی اٹھ کے قرآن پر بولنا شروع کر دیتا ہے، تفسیریں لکھنا شروع کر دیتا ہے، سیاق و سباق کا پتہ نہیں، ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں، اور حالات اور واقعات کا پتہ نہیں، احادیث پر صحیح رسائی نہیں، تاریخ پر صحیح رسائی نہیں۔ وہ محض چند تفاسیر سے اپنے جملے جوڑ کر تفسیر بنا کر وقت کے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے آپ کو علماء کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں قرآن نے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزوں کو پورا کرو رات تک۔ کب تک؟ اونچی آواز میں کہہ دو۔ یہاں شیعوں نے غلطی کی، یہاں روافض پھسل گئے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، الی غایت ہے، رات تک۔ مغرب کا وقت، رات کا وقت شروع ہو گیا، مغرب کی اذان سے رات کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ اپنے روزے کو لے کر رات کے وقت تک آئیں گے۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رات کا وقت شروع ہو گیا۔
لیکن رافضی اور اہل تشیع کہتے ہیں جب تک آسمان سے ستارے نظر نہیں آئیں گے رات نہیں، اس لیے ہم افطاری نہیں کرتے، جبکہ سیاستہ میں اجلت کے ساتھ رات آتے ہی فوراً افطاری کرنے پر بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور بلا عذر ترک کرنے پر، تاخیر کرنے پر ممانعت موجود ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان سے ثابت ہے، اور اس پر علماء کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے۔ اور ایک ہمارے اور طبقے نے بڑی غلطی کی، جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ مغرب ہونے سے پہلے ابھی تک وہ سورج کے آثار نظر آ رہے ہیں افطاری شروع کر لیتے ہیں۔ اور سب سے بہترین جو حنفیہ کا مسلک ہے، عقیدہ اور نظریہ اہل سنت کا ہے، مغرب کے وقت ہوتے ہی افطاری کی اجازت ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، رات تک اپنے روزوں کو پورا کرو، رات اس سے پہلے افطاری کی اجازت نہیں۔ یہ مسئلے سنیں۔ اب اس کے بعد مسئلہ آ گیا اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو مغرب کے بعد کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے، لیکن ایک چیز کی ممانعت ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا، ذرا سنیں۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہاں مغالطہ ہو سکتا تھا کہ رب ذوالجلال نے اجازت دے دی ہے تو شاید اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو بھی اجازت ہے۔ قرآن نے واضح بیان کیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو پھر اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنے کے لیے نہ جایا کرو۔ کھانے پینے کی اجازت تو مسجد میں ہے، اور کھانے پینے کے لیے باہر جانے کی بھی ممانعت ہے، چونکہ جو کام مسجد کے اندر ممکن ہے اس کے لیے باہر جانا جائز، جو کام مسجد کے اندر ممکن ہے اس کے لیے باہر جانا جائز، مسجد کے اندر سونا ممکن ہے، گھر سونے کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں کھانا پینا ممکن ہے تو کھانے پینے کے لیے گھر جانا یا مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسجد کے اندر مجامعۃ الزوج تو ہر وقت منع ہے۔ یہ اعتکاف والوں کو خصوصی طور پر تنبیہ کر کے کہا گیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے حدود ہیں، اب اس کو توڑنا جائز نہیں۔ جو حدود کو توڑے گا وہ مجرم ہے، جو حد کو توڑے گا وہ، جو دیوار پھلانگ کے جائے گا وہ چور ہے۔ تو حدود ہیں یہ اللہ کے، اس کو پھلانگنے کی اجازت نہیں، اس کو توڑنے کی اجازت نہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے احکامات بیان کیے ہیں اس کو قائم فَلَا تَقْرَبُوهَا، اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے۔ اللہ بیان کر دے تو علماء پر فرض ہے کہ اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں، الفاظ مناسب، بہتر اور مہذب استعمال کریں۔ جس طرح قرآن مجید نے اس مسئلے کو اوپنلی بیان نہیں کیا بلکہ اس کو کنایہ میں بیان کیا، اور رفث کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے بعد مباشرت کا لفظ استعمال کیا، تو قرآن مجید کے اس اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبہ اور مدرسین کو چاہیے کہ جب یہ آیات درس تدریس میں یا واعظ و نصیحت میں پڑھیں تو الفاظ بہترین کا چناؤ کریں، منتخب الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کریں۔ لیکن بیان کرنا ہے، اس سے بچنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جو مسائل قرآن نے بیان کیے، راتوں میں میاں بیوی کو مباشرت کی اجازت ہے، راتوں میں پاؤں پھٹنے سے پہلے تک کھانے پینے کی اجازت ہے، اس کے بعد معتکفین کو کھانے پینے کی اجازت تو ہے لیکن مباشرت کی اجازت نہیں، مجامعت کی اجازت نہیں۔ قرآن مجید نے اس کو روک دیا۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے والے احباب، پہلے تو اس کی فضیلت سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے رمضان شریف کے آخر عشرے میں اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے گا،
اللہ رب العالمین اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج بھی مبرور، عمرہ بھی مبرور، یعنی 2 مقبول حج اور مقبول عمرے اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا۔ تو عمرہ اور حج کے ثواب پانے کے لیے جن کی وہاں تک رسائی نہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ رمضان شریف کی آخر 10 دنوں کو ان کے لیے وہ ثواب مقرر کیا جو ایک حاجی مال خرچ کر کے، جان خرچ کر کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے پا لیتا ہے۔ ایک اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، جو تسبیح و تحلیل میں اپنے وقت کو لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو حج اور عمرے کا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور رمضان شریف کے آخری عشرے میں مسجد شریف میں اعتکاف میں بیٹھنے والا رب ذوالجلال کا مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا مہمان ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے پیارے محبوب نے مہمانوں کی تعظیم اور تکریم اور ان کے ساتھ بہتر تکلف کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ ہمیں اپنے مہمان کی عزت کرنے کا حکم دے دے، وہ اللہ اپنے مہمانوں کی عزت کتنی کرتا ہوگا۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والا مقرب ہوتا ہے، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والا مکرم ہوتا ہے، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ رب العالمین کا پیارا ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنی مطلب پانے کے لیے کسی کے دروازے پر بیٹھ کر صدا لگا دیتا ہے، جب تک میرا یہ کام نہیں ہوگا میں اس دروازے کو نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ اپنی عزت اور دروازے کی خاطر اس کی حاجت کو پوری فرما لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات غنی ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں، ان کا بندہ اس کی دربار میں آ کر اس کے دروازے پر ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتا ہے اور صدا لگا دیتا ہے، رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جو میرا مطالبہ ہے پورا نہ کیا جائے، تو اللہ رب العالمین اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ اعتکاف میں خرابیاں، اعتکاف کی خرابیاں جو عام طور پر اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس کی اصلاح، اس کا ازالہ۔ شرعاً مسجد کے اندر پردہ لگانا نہ فرض ہے نہ واجب، یہ شرعاً نہ فرض ہے نہ واجب، ایک مباح عمل ہے جس کے لگانے پر شرعی کوئی گرفت نہیں، گناہ نہیں، لیکن اس کو بھی مسجد شریف کے ایسی جگہ کونے پر لگا دیا جائے جس سے صف قطع نہ ہو، مقطوع صف نہ ہو، وہ پردہ صف کو کاٹ نہ دے، صفوں کو مکمل طور پر نمازیوں کے لیے روک نہ دے، پھر وہ پردہ یکسوئی پانے کی خاطر لگایا جائے، تاکہ ایک اعتکاف میں بیٹھنے والا پردہ اس لیے لگاتا ہے کہ وہ سکون کے ساتھ نوافل پڑھ سکے، پردہ اس لیے لگاتا ہے تاکہ وہ سکون کے ساتھ تلاوت کر سکے، پردہ اس لیے لگاتا ہے کہ وہ سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکے، یکسوئی اس کو حاصل ہو، تنہائی اس کو حاصل ہو، اس لیے وہ پردہ لگاتا ہے۔ تو ایسا پردہ لگانا سنت ہے، ایسا پردہ لگانا سنت ہے، جائز ہے۔ لیکن آج کے دور میں پردہ لگانے کی نیت کیا ہے کہ میں سو جاؤں مجھے کوئی سوتا ہوا نہ دیکھے، میں اس پردے کے پیچھے اخبار پڑھتا رہوں مجھے کوئی اخبار پڑھتا ہوا نہ دیکھے، میں اپنے اس پردے کے پیچھے موبائل یوز کرتا رہوں مجھے کوئی موبائل یوز کرتے ہوئے نہ دیکھے، اس پردے کے پیچھے میرے دوست میرے پاس آ کر گپ شپ لگائیں اور اس کو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی شخص نہ دیکھے۔ اگر اس نیت سے کوئی پردہ لگاتا ہے، ایسا پردہ لگانا شرعاً جائز، بولیں شرعاً جائز نہیں ہے۔ یکسوئی پانے کے لیے لگا دیا جائے، ہاں اس کو اس وقت لگا دیا جائے جس وقت وہ چاہتا ہے کہ میں آرام کر لوں، اور میرے آرام کرنے کی وجہ سے نمازیوں کے نماز میں فرق نہ آئے، عبادت میں خلل نہ آئے، لگا دے۔ اور 24 گھنٹہ لگائے رکھنا یہ بہتر نہیں ہے، تاکہ نمازیوں کو سہولت ہو، آنے جانے والوں کو سہولت ہو۔ اس پر علماء نے بہت کلام کیا ہے، بہت گفتگو اور دلائل کے ساتھ یہ پیش کیے ہیں۔ اور دن میں 2 3 4 مرتبہ شوقیہ غسل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت اعتکاف میں بیٹھنے والا گرمی سے بچنے کے لیے غسل کرنے کے لیے باہر نہ جائے۔ ہاں اعتکاف میں بیٹھنے والا
اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس پر شرعاً غسل واجب ہو گیا احتلام کی وجہ سے، ناپاکی ہونے کی وجہ سے، تو پھر وہ اعتکاف والا باہر جا کر غسل کر سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی معتکف کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو وہ مسجد شریف میں سے ایسے نہ گزرے۔ مسجد شریف سے جنبی آدمی کو گزرنا جائز نہیں، اس پہ قدم رکھنا جائز نہیں۔ کیا کرے؟ اس کے 2-3 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس اگر جراب ہیں وہ پہن کے جائے، اگر جراب نہیں ہیں کپڑا بچھاتا ہوا جائے، اگر اس میں بھی دقت ہے تو پھر مسجد کے دیواروں سے تیمم کر کے پھر نکلے، تیمم کر کے پھر نکلے، ایسے نہ نکلے۔ ہاں، ری کے امراض میں مبتلا شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، ری کے خروج کے لیے وہ مسجد شریف سے باہر جائے اور مسجد شریف کے اندر ری خارج کرنا شرعاً جائز نہیں۔ ہاں، نیند میں غفلت میں اگر ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے طلب محسوس کیا ہے ہوا خارج کرنے کا، تو اسے مسجد شریف میں نہیں بلکہ اس کو جس طرح پیشاب پاخانہ کے لیے باہر جانا چاہیے اسی طرح اس کے لیے بھی جانا چاہیے۔ یہ احکامات ہیں، اس سے اکثر لوگ احتیاط نہیں کرتے، اور مسجد شریف میں جتنی دیر بیٹھے اللہ رب العالمین کے ذکر میں بیٹھے۔ اعتکاف میں محلے کا ایک آدمی بیٹھ جائے تو سب کی یہ سنت علی الکفایہ ہے، سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھا تو ترک سنت کی وجہ سے سب گنہگار ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں اکثر لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ جو احباب بیٹھنا چاہیں، مسجد کے دروازے تمام مسلمانوں کے لیے کھلے ہیں، وہ مسجد شریف میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، اور بیٹھنا آج ہے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے اس کو مسجد شریف میں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، مغرب ہونے کے بعد اگر وہ آتا ہے تو سنت علی الکفایہ اس کو ملتا نہیں، سنت علی الکفایہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو مغرب کی جو نماز ہے، مغرب افطاری ہے، وہ مسجد میں آ کر لے اور مغرب کی نماز پڑھ کے اعتکاف میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چند ضرور